ایک شخص تھا، ان کی بیوی حمل سے تھی. کیا تھی؟ حمل سے تھی. اور وہ کمانے چلنے لگا تو اپنی بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پڑ رہا تھا اس کے بارے میں کہا، میری شریک حیات، اے میری بیوی، میں کمانے جا رہا ہوں اور تیرے پیٹ میں جو بچہ پڑ رہا ہے، جب یہ بیٹا کی شکل بن کر پیدا ہو، یعنی بیٹا پیدا ہو، تو اسے ڈاکٹر نہیں بنانا، اسے انجینئر مت بنانا، اسے پروفیسر مت بنانا، بلکہ دین کا سپہ سالار بنانا، دین کا غلام بنانا، احمد مصطفیٰ کا غلام بنانا، اسے حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا. سبحان اللہ. جب وہ شوہر کمانے کے لیے چلا گیا، وہ شوہر کمانے کے لیے گیا، اس کے بعد آیا، وہ شوہر بیمار پڑ گیا اور اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی باپ کا انتقال ہو گیا. باپ اس دنیا سے چلا گیا. جب وہ بچہ معینہ مدت کے بعد جب پیدا ہوا تو حقیقت میں بیٹا پیدا ہوا. جب وہ بچہ کچھ دیر ماں کی گود میں پرورش پانے کے بعد، مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد، یعنی دودھ پینے کے جو دن تھے، ایام تھے، اس کو ختم ہونے کے بعد جب بچہ کچھ چلنے کے قابل ہوا، ماں کے پیشانی پر اپنے شوہر کی وہ وصیت یاد آ جاتی ہے کہ میرا شوہر مرنے سے پہلے اس ہونے والے بچے کے بارے میں وصیت کیا تھا کہ اے میری شریک حیات، جو بچہ تیرے پیٹ میں پل رہا ہے، اگر بیٹا بن کر پیدا ہوگا تو اسے حافظ قرآن بنانا، اسے عالم دین بنانا، اسے جو ہے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر مت بنانا، بلکہ جب یہ بچہ بیٹا بن کر پیدا ہو تو حافظ قاری علام الدین کے حوالے کرنا اور اسے حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا. وہ جب بچہ پیدا ہوا، ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر جو شوہر کی بات یاد آئی ہے، مدرسہ کی جانب گئی ہے، حافظ قاری علام الدین صاحب کے چہرے کو دیکھا ہے. مدرسہ پہنچنے کے بعد کہا، حافظ جی یہ میرا بچہ ہے، اسے میں حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، میں عالم دین بنانا چاہتی ہوں. حضرت میں ساختہ پکار اٹھے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سیکھتا ہے. وہ سب سے بہتر انسان ہے. کہا میرا کام ہی یہی ہے کہ حافظ بن کر حافظ قرآن بنانا، میرا کام ہی یہی ہے عالم دین بن کر عالم دین بنانا. اب وہ بچہ علامہ حافظ قاری علام الدین صاحب اللہ کے پاس گیا. انہوں نے کہا، بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے جو ہی پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر چند روز پہلے خواب میں کسی نے اس کے باپ کو دیکھا تھا کہ اس پر عذاب الہی ہو رہا ہے، طرح طرح کے عذاب دیے جا رہے ہیں اور اسے جہنم کا پروانہ دیا جا رہا ہے. اب وہی شخص پھر خواب میں اسی شخص کو دیکھتا ہے تو وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغات کی سیر و تفریح کر رہا ہے. اس شخص نے خواب میں دیکھا تو کہا، کیف حالک، تیرا حال کیسا ہے؟ کہا، حال تجبر، میرا حال بڑی اچھا ہے. کہا، یہ بتاؤ کہ اتنی جلدی چینجنگ کا پریورتن کیسے ہو گیا؟ میں نے گزشتہ رات تمہیں خواب میں دیکھا تھا اس حال میں کہ تم جہنم میں تھے، تم پر طرح طرح کے عذاب الہی دیے جا رہے تھے. اس شخص نے مرحوم نے خواب میں بشارت کیا. خواب میں کہا، او نادان، تمہیں معلوم نہیں، میں بہت گناہگار تھا، میں بہت سیاکار تھا، بہت پاپی شخص تھا، مگر میں نے ایک اولاد چھوڑ کر مرا ہے. جو بچہ ابھی حافظ علام الدین کے پاس قرآن پڑھنے گیا ہے، ابھی قرآن کے پہلے پارے کو نہیں پڑھا ہے، سورہ بقرہ کو نہیں پڑھا ہے، الحمدللہ کو نہیں پڑھا ہے، قل اعوذ برب الناس کو نہیں پڑھا ہے، سورہ ضحیٰ کو نہیں پڑھا ہے، سورہ یاسین کو نہیں پڑھا ہے، سورہ طٰہٰ کو نہیں پڑھا ہے، سورہ مزمل کو نہیں پڑھا ہے، سورہ یاسین کو نہیں پڑھا ہے. مگر سنو، میرا بچہ جو ہی مدرسے میں قدم رکھا ہے، حافظ علام الدین نے جو ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاخیر کیا ہے، میرے بچے کو پڑھایا ہے. اللہ اس بچے کو بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میرے قبر سے عذاب کو دور فرما.
میری قبر سے عذاب کو دور فرما دیا ہے. کہا یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو کہا سنو میرے بچے نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، رب نے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں کی موجودگی میں رب نے کہا فرشتے گواہ ہو جاؤ، میرا فرمان ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، جو مجھے زمین کی پستی پر یاد کرتا ہے میں اس کو آسمان کی بلندیوں پر یاد کرتا ہوں، جو مجھے انسان کی جماعت میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مخلوق یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس کا باپ عذاب الہی میں پھنسا ہو اس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ رہا ہو، اس کا بیٹا مجھے رحیم کہہ کر روئے زمین پر پکار رہا ہو. رب کی ربوبیت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس کا بیٹا روئے زمین پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہو اور اس کا باپ عذاب الہی میں پھنسا ہو. یہ رب کی ربوبیت کو گوارا نہیں ہے. اے فرشتے جاؤ، میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا. سبحان